گناہ کا اصل وجہ، گناہ کی اصل وجہ یہی ہے کہ آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ آدمی غافل کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اندر سے ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ دل سے اللہ کو یاد کرنا، دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ کوئی مصیبت آئی دل میں یاد کر رہا، کوئی اچھائی آئی دل میں یاد کر رہا، ویسے ہی جا رہا دل میں یاد کر رہا۔ اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان ہمیشہ اس کے دل کے اندر موجود ہے، تو یہ بندہ کبھی گنہگار نہیں ہوتا، اس بندے سے گناہ نہیں ہوتے، یہ بندہ اللہ کا ولی شمار ہوتا ہے، یہ بندہ ہزاروں نماز پڑھنے والوں سے افضل ہے، یہ بندہ مسجد میں آ کر مستقل غافل نمازیوں سے افضل ہے۔ غفلت کے ساتھ نماز پڑھ رہا، اپنی عادت بن گئی اس لیے نماز پڑھ رہا، ایسے نمازیوں سے وہ بندہ افضل ہے، ایسے نفل پڑھنے والوں سے، ایسے تہجد گزار لوگوں سے وہ بندہ افضل ہے جو صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا دھیان موجود ہے، تو یہ بندہ سب سے افضل ہے، یہ بندہ سب سے افضل ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کو یاد کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو سمجھو جس بندے کو اللہ یاد کر رہے ہوں وہ بندہ اس بندے سے بہت بڑھ کر ہے جس کو اللہ یاد نہیں کر رہے، جس کو اللہ یاد نہیں کر رہے۔ تو اس ذکر کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے علماء کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کو تلاش کرو، ان کی مجلسوں میں بیٹھو، کیونکہ انہیں اس کی اسٹریٹجی معلوم ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اسے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طرح ذکر کیا جاتا ہے، کس طرح دنیا کے خیالات کو دل میں بسنے سے بچایا جاتا ہے۔ یہ اسٹریٹجیز، یہ ٹیکنیکس وہ جانتے ہیں اپنی محنت کی وجہ سے۔ تو ہر ایک مومن کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ والوں کی، ذاکرین کی، صادقین کی مجلسوں میں بیٹھے تاکہ اپنے اندر بھی وہ صفت پیدا کر سکے کہ اس کا دل بھی ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہو، اس کا دل بھی ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کی پوری زندگی اسی انداز سے گزر رہی ہے کہ کوئی اچھا موقع، کوئی برا موقع، کوئی اچھی بات، کوئی بری بات، ہر حال میں ہر چیز کو اللہ کے نبی اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کی توحید سے، اللہ کی ذات سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا دھیان ہے، یہ اللہ کا دھیان ہے۔ یہ دھیان نہیں کہ ہم چند رکعتیں نفل زیادہ پڑھ رہے ہیں یا چند دین کے کام کر رہے ہیں اور خوش ہو جا رہے ہیں۔ جب آدمی کے اندر یہ ذکر کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اب وہ ریاکار نہیں ہو سکتا، اب وہ تکبر نہیں کرے گا۔ تکبر کیا خاک کرے گا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پاسٹ کیا ہے وہ مجھے معلوم، میں گندے پانی سے بنا ہوا انسان ہوں، اور میرا فیوچر کیا ہے وہ نہیں معلوم کہ لوگ لے جا کر مجھے مٹی کے اندر دبا دیں گے اور کیڑے مکوڑے کھا کر میرے ذرات کو کھا کر میرے ذرات کو الگ الگ کر دیں گے، میرا پیٹ پھٹ کر گندگیاں باہر نکل آئیں گی۔ یہ میرا فیوچر ہے اور پاسٹ بھی میرے سامنے موجود ہے کہ میں گندے پانی سے بنا ہوا ہوں، میں کیا کبر کروں گا، میں کیا تکبر کروں گا اس اللہ کی بڑائی۔ اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے، یہ تکبیر، سبحان اللہ، ساری گندگیوں سے اللہ پاک ہیں، میں گندا انسان ہوں، میری کیا حقیقت ہے، میری کیا ویلیو ہے، میں پیٹ میں 2 کلو گندگی لے کر گھومتا ہوں، مسجد کے اندر آیا ہوں تو بھی میرے پیٹ میں گندگی موجود ہے، گندگی ڈھو ڈھو کر میں پھر رہا ہوں، میرے اندر بھی سڑاند ہے، میرے ناک کے اندر بدبو ہے، میرے منہ کے اندر گندگی ہے، میرے ذرے ذرے میں گندگی ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی گندگیوں کے باوجود، اتنے گناہوں کے باوجود یہ ہوائیں چل رہی ہیں، میں سانس لے رہا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کھانا مل جا رہا ہے، مجھے پینے کے لیے پانی مل جا رہا ہے، مجھے رہنے کے لیے جگہ مل جا رہی ہے، الحمدللہ۔ اس کی تعریفیں ہیں، اس کی ستاری ہے، اس کی غفاری ہے، وہ لٹا رہا ہے۔ اگر وہ پکڑنے پر آ جائے میں کہاں جاؤں گا، وہ پکڑنے پر آ جائے میں کہاں جاؤں گا، وہ کھانا روک لے میں کہاں جاؤں گا، وہ پانی روک لے میں کہاں جاؤں گا، میرے گناہوں کی طرف نظر کر کے وہ ہوا بند کر لے، میرا جینا مشکل ہو جائے گا، ڈاکٹروں کے پاس گھومتا رہ جاؤں گا لیکن مجھے آکسیجن نہیں ملے گی۔ الحمدللہ، اس انداز کے ساتھ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ ہم اس انداز سے کہہ دیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔